السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ عزیز بھائیو، کہتے ہیں خدا اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ اس کو ہم نے پریکٹیکل ہوتے دیکھا، اس کو ہم نے آزما کے دیکھا۔ ہوا کچھ یوں، 2015 تک نابینا افراد غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہے تھے۔ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود نوکریوں سے محروم تھے، کوشش کرنے کے باوجود نوکریاں ان کو نہیں ملتی تھیں۔ بہت سے دروازے کھٹکائے، بہت سے آفیسز کے دھکے کھائے، کبھی سی ایم ہاؤس گئے، کبھی کہیں گئے، اپلیکیشنز دیں لیکن ان کو نوکریاں نہ ملیں۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حق مانگا نہیں جائے گا بلکہ حق چھینا جائے گا۔ 2015 سے ایک تحریک چلی جس میں نابینا افراد سینکڑوں کے نہیں ہزاروں کی تعداد میں برسر روزگار ہوئے۔ اس تحریک کے ایک رکن اس وقت ڈیلی ویجز یونین کے پریزیڈنٹ ہیں جناب عمر رشید صاحب۔ یہ ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عمر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر جناب۔ عمر صاحب، آپ کام کر رہے ہیں نابینا افراد کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے اور کیا مشکلات درپیش ہیں آپ کو؟ فرسٹ آف آل جناب، یہ جو وہ تحریک ہے جس کو آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا 2015 میں، پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتی رہی اور اس میں اضافہ ہوتا رہا، لوگوں کو روزگار ملتا رہا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈس یونٹی تھی، یہ ایک دوسرے کو بلیو نہیں تھا۔ اس چیز کو جو ہے ہم لوگوں نے اس میں کیا۔ ایشوز بہت سارے اس میں آئے، مشکلات بہت ساری ہمیں پیش آئیں، اسپیشلی جب 2019 میں ہم لوگوں نے شروع کیا تو ہمارے لاہور کے اندر جو ہے اس طرح سے لوگوں کو بینیفٹس نہیں ملے تھے۔ ڈیلی ویج پہ جاب تو مل گئی تھی، تو میرا یہ سوچ تھی میرے ساتھیوں کی کہ ہم پہلے لاہور کو یونائٹ کریں گے، پھر ہم تحریک پورے پنجاب کے لیے چلائیں گے، لیکن ہم یونائٹ لاہور کو پہلے کریں گے۔ اس کے لیے تقریباً ہم نے 2.5 ماہ ایفرٹ کی، 1 اگست 2019 سے لے کر 14 اکتوبر دھرنے تک جو ہم نے پہلے لاہور کو یونائٹ کیا۔ اس کے بعد جیسے ہم نے لاہور میں یونائٹ لوگ ہمارے ہوئے، اس کے ساتھ ہی ہم نے احتجاج کا اعلان کیا۔ پھر پنجاب بھر سے دوست آئے۔ پہلے ہمارا نعرہ یہ تھا کہ صرف ڈیلی ویجز کو کانٹریکٹ یا ریگولر کیا جائے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو بے روزگار دوست ہیں اسپیشلی گجرانوالہ کے، تو وہ ہمارے ساتھ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں ایک جاب ملے گی، لیکن وہ ہمارے ساتھ آئے صرف سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے سوچا کہ یار ہم نے ان کے لیے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم بھی اس وقت ایک دور میں ہم بے روزگار تھے۔ تو پھر ہم نے اس کو شروع کیا۔ اس میں بہت سی مشکلات ہیں، اسپیشلی آپ کو پتہ ہے بلائنڈ لوگوں کو میں اندر سیلف کانفیڈنس کی بہت کمی ہوتی ہے، ان کے اندر یونٹی نہیں ہوتی، وہ ڈس بلیو بہت ہوتا ہے، غیر اعتمادی کی ایک بڑی زیادہ ہمارے میں ایک ایشو ہے ہمارا۔ تو ان چیزوں کو لے کر چلنا، اور پھر ہر بندے کا الگ الگ مائنڈ ہے۔ ایجوکیشن کا ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے کمیونٹی میں بہت زیادہ فقدان ہے، جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو کمیونٹی میں اویئرنیس ہے وہ بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اداروں کے اندر جو ہے وہ جائیں تو وہ لوگوں کو بالکل نہیں ہے کہ بلائنڈ لوگ کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی ہمیں جابز بھی اس طرح کی دی جاتی ہیں کہ ہم واقعی اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ٹوٹل بلائنڈ بندہ ہے، اس کو سویپر کی جاب دے دو، نائب کاسر کی جاب دے دو، اور وہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشکلات ہیں، اور یہ آج بھی ہمیں مسائل کا سامنا ان کا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو بڑے ایشوز ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کا حصول شروع ہو گیا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ جو نارمل لوگ ہیں، جنہوں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلائنڈ جو ہیں بڑے خوش قسمت ہیں کہ بے شک ان کے پاس ڈیلی ویجز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو ملا کچھ نہ کچھ لازمی ہوا ہے۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے معذور افراد کے لیے ہر ضلع میں تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں، بلکہ تحصیل لیول پہ ادارے قائم کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایجوکیشن کا فقدان ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کیوں تعلیم حاصل نہیں کر پائے آپ کے لوگ؟ لیکن میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ادارے ضرور قائم کیے ہیں، لیکن اس میں ایک تو ٹیچرز کو جو ہے وہ اس طرح سے ایجوکیشن تو انہوں نے ٹیچرز نے حاصل کی، چونکہ دیکھیں ہم گریجویشن کے بعد ڈائریکٹ ہم یہ ڈپلوما ٹائپ کرتے ہیں، 2 سال کا یا 1 سال کا یا 9 ماہ کا BEd یا MA یا MAd کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز نہیں ہیں، سیکنڈ یہ ہے کہ بریل میں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ خود ہی انہیں پڑھاتا ہے، خود ہی انہیں بریل سکھاتا ہے اور خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، اور PPSC میں بھی انٹرویو لینے والے ہمارے اپنے ادارے کے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی ہے۔ اور ہمارے جو بلائنڈ بچے ہیں، اسپیشلی جو ہماری جو جتنے بھی نارمل لوگ ہیں، 90% جو لوگ ہیں، انہیں بریل اس لیے نہیں آتی اور بچوں کو سکھاتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا ہے ہینڈ موومنٹ ہے، فزیکلی اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے۔
بچوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ پکڑ کے سکھانی پڑتی ہے. تو موسٹلی یہاں پر ینگ فیمیلز ہیں تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا ناپسندیدہ یعنی کہ ان کے لیے یہ اس کو پسند نہیں کرتے. اور اسپیشلی ایجوکیشن کے دوران بھی ہمارے یہ جو نارمل لوگ ہیں ان کو ہمارے والے سے ایک بڑی ایک نگیٹیوٹی کے پھیلا دی جاتی ہے کہ جی یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے, اب ان سے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں اور اس طرح کے جو ہے وہ عجیب و غریب جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں باتیں, سے بڑا زیادہ جو ہے امیج خراب ہے. اور ایجوکیشن جو ہے وہ تب تک بہتر نہیں ہو جیسے آپ دیکھیں کہ ووکیشنل ٹریننگ ہمارا ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے اور اس کا ٹیچر ہی نہیں ہے. اور 5th 8 میں آپ بورڈ کا پیپر لیتے ہیں اور اس کا آپ کے پاس ٹیچر ہی نہیں ہے. اسی طرح میوزک قاری کی سیٹ ہے, قاری کوئی نہیں ہے. قرآن پاک ایک لازمی ایک تعلیم ہے اسلامک اسٹڈی, ہماری سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے, اس کا کوئی ٹیچر ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. اور سینٹروں میں ہوتا کیا ہے کہ نارمل لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے جو بلائنڈ کے مین اسکول ہے وہاں چلے جائیں, جبکہ سینٹر کھولنے کا مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹس کو قریب 3 گھر کی جو ہے وہ سہولت دی جائے پڑھائی کی. وہ چیزیں نہیں مل رہی جس کی وجہ سے یہ تعلیم کی محرومی بھی ہے. پھر بڑے اداروں میں آ جائیں وہاں پر اور سے بہت سارے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا فقدان جو ہے نا وہ جتنا گورنمنٹ اتنا بجٹ بھی دے رہی ہے سب کچھ ہے لیکن ہمارے بچوں کو اس کا فائدہ نہیں ہو پا رہا. اچھا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ 8ویں جماعت تک ہیں, اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری سطح پہ کوئی انتظام نہیں ہے. اگر 1-2 کالج ہیں پورے پنجاب میں تو وہاں پہ ہمارے لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے. تو عمر بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نابینا افراد کی فلاح کا, تقریباً 2019 سے لے کے اب تک آپ 500 لوگوں کو برسِ روزگار کر چکے ہیں میری ناقص معلومات کے مطابق, ویسے میری کریکشن کیجیے گا. تو اس کی کوئی آپ کو سیلری دیتے ہیں, کیا ہے یہ؟ پہلے تو اتنا نہیں ہے کہ 500 کے قریب تقریباً کانٹریکٹ پہ گئے ہیں لوگ ڈیلی ویجز سے, اور 250-300 لوگ جو ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ لگے ہیں ہمارے لوگ. تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کمیونٹی کی اور اسپیشلی میری پوری ٹیم کی بڑی ایفرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم یہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں ایفرٹ یہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ پورے پنجاب میں تقریباً ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں اپنا ایک فوکل پرسن ہم نے بنایا ہوا ہے, اس کو سارے معاملات ہم مینیج کر رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ کا ٹیم ورک ہے ایک طریقہ. میں کہہ رہا تھا کوئی آپ کو سیلری ملتی ہے یا سیلری تو کچھ نہیں ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق ہے, جس طرح آپ لوگوں نے کی آپ لوگوں کو بھی کوئی سیلری نہیں ملی, آپ بھی اجر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کو میں نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں. میری ٹیم جتنی بھی, اور میں نے ہر کسی کو یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ کسی سے پیسہ لینا ہے اور نہ کسی کو دینا ہے, اور نہ نوکری کے لیے ہم کسی کے پاس گئے ہیں جی ہمارے سے پیسے لے لو ہمارے لوگوں کو نوکری دے دو, بلکہ ہم نے یہ کہا جی کہ ہمارا حق ہے, یہ 3% کوٹا ہے, اس میں آپ امپلیمنٹ کریں. اور امپلیمنٹ ہونا ہماری ہی وجہ سے شروع ہوا. ہم نے جب احتجاج کیا, آپ سب چیزوں کو جانتے ہیں چونکہ آپ اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تھا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا, پھر امپلیمنٹیشن شروع ہوئی. اور اب آہستہ آہستہ یہ ہے کہ بلائنڈ لوگوں کو ابھی بھی بہت ساری ایشوز ہیں, ڈپارٹمنٹ لوگوں کو نہیں رکھتے, لیکن ہم لوگ ایفرٹ کر کے آپ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ضلعوں میں, مختلف جگہوں پہ, مختلف اداروں میں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو جاب ہے نا وہ ملے. اور میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری یونین نے 10 ایئر سے 15 سال ایج ریلیکسیشن کا ہم نے نوٹیفیکیشن کروایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1% کوٹا جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کافی حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے. اس وقت وہ لا میں ویٹنگ کے لیے گیا ہوا ہے, فائنل ویٹنگ کے لیے, اور اس کے بعد وہ فائنل کیبنٹ میں منظور ہوگا, پھر وہ پنجاب اسمبلی میں وہ ایکٹ بن جائے گا جس کو وہ پھر نوٹیفائی ہو جائے گا, اور وہ 1% کوٹا. اچھا عمر بھائی یہ تو ٹھیک ہے بات. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو تعلیم ہے اس کے حصول میں یہ جو ادارے ہیں جیسے الصفا مرکز آف دی بلائنڈ ہے یا دیگر پرائیویٹ ادارے ہیں, ان کا کیا کردار ہے, یہ کتنے ضروری ہیں, کیسے یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سرکاری سطح پہ ادارے کام کر رہے ہیں تو یہ کیوں ادارے بنتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات ہے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو کہ گجرانوالہ جیسے اتنے بڑے ڈویژن میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ بچے ایجوکیشن, جیسے آپ نے بتایا کہ مڈل تک تو ایجوکیشن ہے لیکن اس کے بعد کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. لاہور کے اندر ڈگری کالج ہے, پنڈی کے اندر ہے, فیصل آباد کے اندر ہے, لیکن لوگ ان کالجز میں جانے کی بجائے لوگ جو ہے وہ نارمل لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرنا جو ہے وہ ترجیح سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گجرانوالہ میں یہ جو آپ نے ایک کام شروع کیا ہے یہ کہ بہت اچھی چیز ہے, اور اس بڑے ڈویژن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ وہ ایک ایسا کہ سسٹم بنائے کہ بچوں کو یہاں ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور اس سے بہت سارے بچے مجھے پتہ چلا تھا اور میں یہاں پر عملی طور پہ آ کے میں نے دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ کہ بچے چھٹی والے دن بھی اپنے جو سبجیکٹ اپنی تیاری وغیرہ کر رہے ہیں, جو ان کے وہ یہاں پر اسکلز سکھائی جاتی ہیں. تو بہت خوشی کی بات ہے, یہاں پر آپ ماشاءاللہ ان کو ریہیبلیٹیشن کی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی ٹریننگ دے رہے ہیں, میوزک کا آپ جتنا بھی آپ نے
ایکسٹرا میں کہتا ہوں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اسکلز ہیں ادرس وہ آپ دے رہے ہیں اور ایجوکیشن بھی ساتھ دے رہے ہیں. بچے یہاں پر آج سنڈے والے دن بھی پڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نارمل جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. وہاں بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پر آپ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا, لیکن بچے خود اپنی حیثیت سے خود سے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے, اور مزید جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایسے اداروں کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ایسے اداروں کو رجسٹر کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ بڑے ڈویژنس کے اندر جو ہے وہ ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے, اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جو یہ ادارے چلا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. عزیز بھائیوں, میں آپ کو بتاتا چلوں, اس وقت عمر رشید صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہوا کچھ یوں 2015 میں ہم 23 لوگ تھے جو عارضی ملازمت پہ جو ہے وہ تعینات تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہمیں مستقل جاب چاہیے. جب ہم لوگوں کے پاس گئے, دفاتر میں گئے, وزیر اعلیٰ ہاؤس تک گئے, تو ہمیں کوئی ہماری سنوائی نہ ہوئی. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ہمارے ساتھ نکلے جو بے روزگار تھے. انہوں نے کہا ہم آپ کے بازو بنیں گے, اور ہم روڈز پہ آئے. نکلے تو تھے 22 بندے اپنی نوکری لینے کے لیے, لیکن اتحاد اور اتفاق اور یونٹی کی بدولت الحمدللہ ہمیں 207 لوگوں کو اس احتجاج کی بدولت نوکری ملی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آج نیکی کا زمانہ نہیں ہے, نیکی کا دور نہیں ہے, وہ ان نابینا لوگوں سے ہم سے سیکھیں کہ نیکی کے کیا فوائد ہیں, نیکی میں کتنی برکت ہے, نیکی کے کیا ثمرات ہیں. الحمدللہ عمر رشید کی وجہ سے یا ان کی ٹیم کی وجہ سے آج ہزاروں کی تعداد میں نابینا افراد برسر روزگار ہوئے ہیں. عمر صاحب, جو نارمل لوگ ہیں, جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو پیسہ دیتے ہیں ان کاموں میں, ان اداروں میں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خدمت خلق ہے, اور اس سے ان کے وہ لوگ اسپیشلی جو بالکل ہم معذور طبقہ ہیں اور ہم بالکل پسے ہوئے لوگ ہیں, ہماری کوئی بھی اس طرح سے گورنمنٹ جو ہے وہ شو تو بہت کچھ کرتے ہیں, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہو کچھ نہیں رہا. تو ایسے لوگوں کو بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے, تاکہ مزید جو ہے ہماری کمیونٹی اور ہمارے جو لوگ ہیں ہم بھی اس معاشرے کا حصہ, اور اگر ہم پڑھے لکھیں گے تو ہم اس سوسائٹی کا حصہ بنیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نارمل بندے سے زیادہ ہم بہتر طریقے سے فعال کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے میں, اس کمیونٹی میں. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ یونیورسٹیز میں. جی عمر صاحب, بہت شکریہ. دوستو آپ نے گفتگو سنی, انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, السلام علیکم.